إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبتوں اور ان عنایتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اپنے دین اور اپنی رضا کی خاطر یہ محبتیں قائم رکھے، بلکہ ان محبتوں کا اس حدیث قدسی کا مصداق بنا دے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا، حقت محبتی دل متحابین فیہ، کہ اللہ فرماتا ہے جو بندے میرے لیے محبت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے، اور حقت محبت المتجالسین فیہ، اور جو بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے محبت کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم باہم مل بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس باہم بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا کر قبول فرما لے اور ہمیں آج کی رات اپنی محبتوں کا مستحق قرار دے دے، اور جب قیامت کے دن اس محبت کے ثمرات برآمد ہوں گے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ اور ارفع، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا این المتحابون بی، کہ میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، ان کے لیے کیا ہے آج؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں،
جن پر ان کو بٹھاؤں گا اور اتنا قرب عطا فرماؤں گا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ دوسرا اعزاز یہ ہے الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ محبتوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ اللہ ان محبتوں کی بنا پر ہمیں بھی اس فضیلت میں شامل فرما لے۔ مسجد میں یہ اجتماع قائم ہے بحمدللہ، اور یہاں بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں موجود جو بھی اعزاز و اکرام ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتداولونہ بینہم یتدارسونہ بینہم، کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھیں اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، ان کے لیے چار اعزاز ہیں۔ ایک یہ کہ حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت یہاں آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ چاروں طرف ملائکہ موجود ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ سکینت اتارتا ہے اور ان کے دلوں کو ایسا دین پر مطمئن کر دیتا ہے کہ دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اس مجلس کے سارے شرکاء کو نام لے کر فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، نام لے رہا ہے اس کا اور اس کے باپ کا نام۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اگر کوئی بڑا احسان کرنا چاہے تو وہ دینی مجلس میں، دینی پروگرام میں شریک ہو۔ باپ چاہے گھر بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کا اور اس کے باپ کا نام فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ تو اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جو اس فرمان میں جو بشارتیں ہیں اور جو عنایات ہیں اور جو بھی اعزاز و اکرام ہے، ہمیں ان کا مستحق قرار دے دے۔ یہ بات میں دل سے کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ کے سامنے بولنا ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ اس وقت ہمارے مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں جو ہمارے اساتذہ کے مقام پر ہیں، عزت مآب فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، اور المحدث الشیخ حافظ شریف حافظہ اللہ، اور ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، دیگر علماء اور مشائخ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور واقعتاً مشائخ کے سامنے مجھ طالب علم کی بات کرنا ایک بڑا مشکل امر ہے، مگر میں نے نیت کر لی کہ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو سبق سناتا ہے تو یہ ایک سبق ہی سنا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی غلطی ہو اس کی اصلاح کر دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق دے، حق سننے کی توفیق دے اور پھر عمل کی توفیق دے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے، نصیحت کا اور سمجھنے اور سمجھانے کا، تقریر اور واعظ کرنے کا کام بہت ہی مشکل ہے۔ اگر صرف تقریر مقصود ہو تو پھر 10 گھنٹے بولتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن تقریر کرنے کے بعد ایک بڑی کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ مشکل ہے۔ اگر ایک واعظ کر کے فارغ ہو، عمل نہ کرے، چاہے لوگ لاکھ زندہ باد کے نعرے لگائیں اور اس مجلس کو سر پہ اٹھا لیں، اگر عمل نہیں کرتا تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اللہ کی بڑی ناراضگی مول لے کر اٹھتے ہو۔
قوم چاہے واہ واہ کرتی رہے، داد دیتی رہے اور آپ پر نوٹ نچھاور کرتی رہے کہ بڑی بدعت سیئہ آئی، لیکن اللہ آپ سے ناراض ہو چکا، تو اس سے اندازہ کریں کہ پھر یہ واعظ کرنا کتنا مشکل ہے۔ بولنا آسان ہے لیکن بولنے کے بعد عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یہ نہ سمجھیں کہ سننے والے اس پکڑ میں نہیں آ سکتے۔ سننے کا بھی چسکا ہوتا ہے بڑا، اور بیٹھ کر گھنٹوں سنتے ہیں، لیکن سننے والا اگر سن کر نصیحت قبول نہ کرے تو وہ بھی اللہ کے عتاب اور اس کی ناراضگی کا نشانہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ بہت بڑی وعید ہے کہ جو نصیحت کو سنے اور اس سے بھاگے، عمل نہ کرے، وہ اشقا ہے، بدترین انسان ہے وہ جو جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جلسے سن لینا اور نصیحت قبول نہ کرنا، عمل نہ کرنا، عمل کا عزم نہ کرنا، یہ مزید اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنے گا۔ تو یہ کام بہت ہی مشکل ہے، صرف اس لیے ادا کرنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حق المسلم المسلم ست خصال، 6 حقوق ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ اگر آج سے وہ نصیحت طلب کرے اور واعظ کرنے کو کہے تو واعظ کر دیا کرو، نصیحت کر دیا کرو۔ تو شیخ کا حکم بھی ہے جس کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا ہوں، بس اللہ تعالیٰ یہ جو چند لمحات ہیں ہمیں اپنی رحمت کے زیر سایہ رکھے اور اپنی رضا جو ہے وہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور نبی علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے۔ لوگ دیکھنے والے فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کون بڑا اور کون چھوٹا، اور ایک دن کسی نے پوچھ لیا جناب عباس سے کہ آپ میں بڑا کون اور چھوٹا کون ہے؟ فرمایا کہ ولدت قبلہ، میں محمد اپنے نبی سے پہلے پیدا ہوا لیکن بڑے وہی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا اکرام، حسن ادب ان کا۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ جو 3 چیزوں کو مان کر راضی ہو جائے۔ من رضی باللہ ربا، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جائے، وبالاسلام دین، اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو جائے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جائے۔ اس حدیث پر کچھ معروضات عرض کروں گا۔
یہ بات تو واضح ہوئی کہ ایمان کی ایک لذت ہے، ایک ذائقہ ہے، وہ ذائقہ میٹھا ہے، حلاوت۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ یہ حلاوت اور ذائقہ ہم میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان ہم سب کی ضرورت ہے۔ لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو ایمان کو چیک کرنے کا فارمولہ آ گیا ہمارے سامنے کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت اور ایک لذت ہے۔ سوچو بیٹھ کر یہ حلاوت ہم میں ہے یا نہیں۔ ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں، دن میں 3 ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں اور بھوک لگی ہو تو کھانے کا شوق اور کھانے کی لذت آپ بخوبی محسوس کرتے ہیں اور مزے لے کر کھاتے ہیں۔ کہ ایسی حلاوت آپ کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے بھی ہے؟ مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو ایسی حلاوت اور لذت آپ محسوس کرتے ہیں جیسی کھانا کھاتے ہوئے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کی لذت سب سے عرف اور اعلیٰ ہونی چاہیے، کھانے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ ایک فارمولہ ایمان چیک کرنے کا، کس قدر اطاعت کا شوق ہے، کس قدر نمازوں کی محبت ہے، اللہ کا فریضہ آ جائے اس کی تکمیل کا کس قدر شوق ہے۔ جیسے کھانا موجود ہے اور آپ بڑی لذت کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں، تو اس طرح کی لذت اور حلاوت ایمان میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ دلوں میں رچ بس جانی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل قصہ ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان گفتگو کا، دونوں کافر تھے، ابو سفیان بھی اس وقت کافر تھے اور ہرقل بھی سلطنت روما کا سربراہ، وہ بھی کافر تھا۔ اور اس نے جب نبی علیہ السلام کا خط اس تک پہنچا اور خط پڑھ کر دہشت میں آ گیا، مرعوب ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہا کہ وہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، بہت سے سوالات کی، طویل قصہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کہ کیا نبی کے دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ کوئی مرتد ہوتے ہیں لوگ، ان ایمان قبول کر لیا اور پھر دین سے ناراض ہو کر مرتد ہو گئے، اس کی مثال ہے؟ ابو سفیان نے سچ کہا کہ نہیں، جس نے اسلام قبول کیا وہ آج تک مرتد نہیں ہوا۔ ہم نے مارا بہت ہے، کولوں پر گھسیٹا ہے، کانٹوں پر گھسیٹا ہے اور گرم پانی کھولتا ہوا گرایا ہے، مگر وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوئے۔ احد احد کی آواز، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بڑے صبر و استقلال سے ہماری تکلیفوں کا سامنا کیا، مرتد کوئی نہیں ہوا۔ ہرقل نے بعد میں تبصرہ کیا ان ساری باتوں پر، اس بات پر تبصرہ یہ کیا کہ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، کہ سچے ایمان کی نشانی یہی ہے، جب سچے ایمان کی حلاوت دل میں بیٹھ جائے تو بندہ ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، کچھ بھی آ جائے، اپنی جان قربان کر دے گا، مال قربان کر دے گا، مگر وہ ایمان سے انحراف اور ارتداد قبول نہیں کرے گا۔ یہ سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو پرکھنا چاہیے کہ یہ صدق ایمان ہمیں حاصل ہے یا نہیں، اور وہ اس حلاوت کو چیک کرنے کے ساتھ ہے۔ جو حلاوت موجود ہے، وہ لذت اور مٹھاس موجود ہے، وہ ذائقہ موجود ہے جو اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے، اگر وہ موجود ہے تو یہ صدق ایمان کی علامت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور وہ کوشش کریں
جو صدق ایمان پیدا کرتے، جو حلاوت ایمانی پیدا کرتے، اس کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جس بندے میں 3 چیزیں آ جائیں اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، یہ راضی ہونے کا معنی بیان کرتے ہیں، اے راضی بہ واقتنع علیہ ولا یطلب غیرہ، یہ راضی ہونے کا معنی ہے کہ ایمان پر اس پر راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر ایسا راضی ہو کہ وقتاً بھی اس پر مقتنع ہو جائے پوری قناعت کے ساتھ، یعنی اکتفا علیہ، اسے کافی سمجھے۔ ولا یطلب غیرہ، اور کسی غیر کو طلب نہ کرے، اللہ کو رب مان لے، اس پر مقتنع ہو جائے، پوری طرح مطمئن ہو جائے، پوری طرح راضی ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو رب نہ مانے، کسی غیر کو مشکل کشا نہ مانے، کسی غیر کو حاجت روا نہ مانے، اور اگر مانتا ہے تو اللہ کو رب مان کر راضی نہیں ہوا۔ یہ راضی ہونے کا معنی اس پر پوری طرح مقتنع ہو، مطمئن ہو، مکتفی ہو، اور کسی اور کو طلب نہ کرے۔ یہ درگاہیں اور یہ آستانے زندوں اور مردوں کے کسی کا قصد نہ کرے، وہ راضی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر۔ دیکھیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا رشتہ کیا ہے؟ ظاہر اس کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس رشتے کے ساتھ وفاداری ہو۔ یہ جو سید الاستغفار صحیح بخاری میں، اس میں اسی رشتے سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ سید الاستغفار اگر بندہ صبح کو پڑھ لے، اس دن فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، رات کو پڑھ لے اس رات فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ اتنا قیمتی وظیفہ یہ، اور اس کا آغاز اسی رشتے کے اظہار کے ساتھ، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، یہ میرا تیرا رشتہ ہے، تو میرا رب ہے۔ جانتے ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ یہ کہنے کو ایک لفظ ہے، یہ تو خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، تو مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، تو رازق ہے اور کوئی رازق نہیں، تو مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، تو حاجت روا اور کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی دستگیری کرنے والا اور کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، تو ہی غوث ہے اور کوئی غوث نہیں ہے۔ یہ رشتہ، واحد رشتہ اس خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ یہ رشتہ عبودیت کا رشتہ، خالق اور مخلوق کے مابین عبودیت کا رشتہ، اور کوئی رشتہ نہیں۔ باقی سارے رشتوں کی قبولیت اسی رشتے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں۔ علماء تشریف فرمائیں، سارے جملے یعنی مبتدا اور خبر معرفہ کے ساتھ حصر اور تخصیص ہے، میں ہی تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں، تیرا ہی بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے جس کا آغاز عالم ارواح میں ہوا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے تمام روحیں پہلے پیدا کر دی، ہمارا ایمان تمام روحیں پہلے پیدا کر دی،
سارے انسانوں کی روحیں پیدا کر دی، اور بعض احادیث کے مطابق آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کو جمع کر دی، روحیں پیدا ہو گئی۔ اللہ نے روحوں سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا تو ہمارا رب ہے۔ اتنا کافی نہیں تھا، ہم دنیا میں آئے اس عہد کو بھول چکے، کسی کو وہ عہد یاد نہیں ہے، سب بھول چکے۔ اللہ کا احسان عظیم، اس عہد کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ربوبیت کا عہد، اس عبودیت کے معاملے کو کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے بندے ہو، تمہارے مابین جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان عبودیت کا، اسی کے بندے ہو تم، اور وہی تمہارا رب ہے۔ اب یہ ربوبیت کے معنی جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ نہیں ہے صرف یہ، اس لفظ میں معنی کا سمندر ہے، اس کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، کائنات کی تدبیر کرنا، ہر عمل اس کے امر سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پوری کائنات کا خالق وہ ہے اور امر بھی اسی کا چلتا ہے۔ کوئی ایک پانی کا قطرہ اس کے امر کے بغیر نہیں گرتا، کوئی درخت کا پتا اس کے امر کے بغیر نہیں جھڑتا، اس کا امر نافذ ہے۔ تم سب اس کے بندے ہو اور وہ تمہارا رب ہے۔ اور یہ عبودیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارے انسانوں اور جنوں کو اس عبودیت کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور کب تک رہے گی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس عبودیت کے تعلق کو قائم رکھو موت آنے تک، پیدائش سے موت تک تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا رب ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اس رشتے پر قائم رہنا ہے۔ تو قائم رہنے والا کون ہے؟ جو واقعی اللہ کو رب مان لے۔ رب ماننے والا کون ہے؟ جو کسی اور پر راضی نہ ہو، یہ راضی باللہ رب لا یطلب غیرہ، کسی اور کو طلب نہ کرے، کسی اور کا سوال نہ کرے۔ تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کے خالص بندے جو عبودیت کے رشتے کو سمجھتے ہیں بہت تھوڑے۔ اکثریت لوگوں کی ان کے علائق ہیں، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں شفا دینے والا، تقسیم کر رکھی ہے ڈیوٹی۔ تو یہ عبودیت کہاں گئی؟ یہ رشتہ کہاں گیا؟ یہ واحد رشتہ اس خالق کا مخلوق کے ساتھ، رشتہ توڑ دیا تو کچھ بھی کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تم نے بنیاد کا انکار کر دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے بنیاد تو مضبوط کر لو۔ یہ توحید ربوبیت جو توحید کی اساس ہے، اس کے بعد الوہیت ہے۔ اس کو پہلے رب مانو، خالق مانو، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو۔ یہ سب کچھ ماننے کے بعد اس کی عبادت کرو، تب وہ عبادت نافع ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو نہیں مان رہے تو ہر چیز بیکار، معطل، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہماری یہ دعوت، جو دعوت اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے، ہماری یہ دعوت ہے کہ اس ربوبیت کے معنی کو سمجھو، عبودیت کے معنی کو سمجھو۔ ہر لمحہ، ہر سانس اس عبودیت کا اقرار اور اعتراف کرنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس پر راضی ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا پہلا سوال اسی ربوبیت کے تعلق سے ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
یہ سوال ایسا نہیں کہ ایک جملہ آپ یاد کر لیں، رٹ لیں، ربی اللہ اور کافی ہے، نہیں، اس کے صحیح جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کا مجاہدہ ہے کہ پوری زندگی کس کو رب مانا، کس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا، کس کو اولاد دینے والا شفا دینے والا مانا، کس کو غوث مانا۔ یہ سارے لمحات اس جواب کے پیچھے ہیں۔ وہ 60 سال زندگی، 100 سال زندگی، یہ پورا مجاہدہ اس صحیح جواب پر آپ کو لائے گا۔ ورنہ بظاہر سوال آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، لیکن نہیں، اللہ کی توفیق سے اس کا جواب دو گے، اور اللہ ہر بندے کی پوری زندگی کے معاملات کو جانتا ہے، کون اس جواب کا اہل اور کون نہیں ہے، کون صحیح جواب دے سکتا اور کون نہیں دے سکتا، کس کی پوری زندگی عبودیت پر گزری، اللہ کی توحید پر گزری، اسے صحیح جواب سجائی دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ورنہ کچھ لوگ جو جواب نہیں دے پائیں گے تعجب کریں گے، ہاں ہاں شروع میں صیغہ تعجب، یعنی اظہار تعجب کے سوال تو آسان ہے، جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تعجب کریں گے کہ سوال تو بہت ہی آسان ہے، اس کا جواب زبان پر جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ جواب جاری ہوگا بھی نہیں اگر اس زمین کی پشت پر تیرے 20 مشکل کشا ہو اور 20 حاجت روا ہو، 20 داتا ہو، تو جواب کیسے آئے گا؟ اس کا جواب تو رہین منت ہے، توحید خالص کے، اس رشتے کے جو واحد رشتہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قائم ہے۔ من رضی باللہ رب، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا، مقتنع ہو گیا، پوری طرح مطمئن ہو گیا، اور کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور کوئی نہیں، پوری طرح اس پر مطمئن ہے۔ جب پوری استقامت کے ساتھ یہ توحید اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حلاوت ایمانی عطا فرمائے گا، یہ وعدہ نبی علیہ السلام کا۔ نفی کا اس باتن، اس عقیدے پر راضی ہو جائے، رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، داتا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، پوری طرح مقتنع ہو جائے، مطمئن ہو جائے نفی اور اس بات کے ساتھ، تو ذاق طعم الایمان، اس بندے نے حلاوت ایمانی کو پا لیا، اس مٹھاس کو پا لیا، اور مٹھاس کا سفر شروع ہو گیا۔ من رضی باللہ رب، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، تو بالاسلام دین، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا کہ میرا دین دین اسلام ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حقیقت جانتا ہو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپناؤ گے اور کسی دین کی طلب کرو گے، ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی دین لے آؤ، دین اسلام پر راضی ہو جاؤ، اس کے سوا کسی دین کو طلب نہ کرے، کسی قوم کی ثقافت کو طلب نہ کرے، کسی قوم کے کلچر کو نہ دیکھے، جب بھی دیکھے دین کو دیکھے، اسلام کو دیکھے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین کی طرف کر لو، حنیف بن کر۔ حنیف کا معنی سارے ادیان باطلہ، سارے افکار حدامہ، ان سے یک طرف ہو کر، ان سے مائل ہو کر، ان سے ہٹ کر، ان کو چھوڑ کر دین اسلام کو اپنا لو۔ اب ہر بات دین کی ہوگی، عبادت دین کی ہوگی، تجارت دین کی ہوگی، معاملات دین کے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، تو کیسے اس نے ہر چیز دین کے اپنا لی۔ یہاں 50 سال دین میں گزر جاتے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے، جو دین کو اپنانے کا حق ہے وہ مفقود ہے۔ یہ سمامہ بن اسال، جس کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، طویل قصہ، اس پر میں بات نہیں کر رہا،
تشریف لائے، ماں بالو کو یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ غصے سے بھرا پڑا ہے، ان تخذوا تخذوا ذا دم وان تنعم تنعم شاکر، اگر قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں، میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ آپ خاموشی سے آگے، اگلے دن پھر، تیسرے دن پھر، اس دوران وہ صحابہ کو دیکھ چکا، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ جو حسن معاملہ سب دیکھ چکا، اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں بالو یا ثمامہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ معلوم غسل ہوا، اسلام قبول کر لیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ دین اسلام کو اختیار کیا۔ انقلاب کیا ہے؟ تبدیلی کیا ہے؟ ہم بھی اس کو محسوس کریں اپنے اندر۔ چند جملے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے قبل، چند لمحات قبل، میرے نزدیک سب سے مبغوض اور نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا، اسلام کیا قبول کیا، کایا پلٹ گئی، اب سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن چکا ہے، کہ دل آپ کی محبت سے بھر چکے ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے قبل سب سے نفرت کے قابل دین آپ کا تھا، جو اسلام قبول کیا دنیا کے سارے دینوں سے محبوب دین دین اسلام بن چکا۔ یہ خالی لفاظی نہیں ہے، نعرہ بازی نہیں ہے، بلکہ دل سے یہ باتیں کر رہے، آگے واضح ہوگا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل سب سے مبغوض اور نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا، جو ہی اسلام قبول کیا ایسے کہا پلٹی ہے کہ سب سے محبوب شہر مدینہ ہو چکا۔ اب عمل القبول کی صورت کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، ساتھیوں نے پکڑ کے مجھے گرفتار کر لیا، اب بتائیے دین قبول کیا اس میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو عمرہ کرنے جاؤ، نہیں تو یہیں سے گھر لوٹ جاؤ۔ مانو عبادت کا پورا نظام دین اسلام پر ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ ہمارے دین کا ایک شعار ہے اور تم ضرور جاؤ، یعنی عبادت آپ سے پوچھ کے کریں۔ یہ قوم اپنا محاسبہ کرے، کتنی عبادات تم نے ایجاد کر رکھی ہر مہینے کی مناسبت سے، اکثر دنوں کی مناسبت سے، کتنی بدعات اور خرافات دین میں ڈال دی، اپنا محاسبہ کرو۔ یہ پہلے دن کا مسلمان ہے، چند ساعت قبل، کہ اگر عبادت ہوگی تو نبی کے طریقے پر ہوگی اور نبی کے پوچھنے پر ہوگی۔ یہ قوم کس قدر بدعات اور خرافات کا شکار ہے، کوئی ان کے لیے بہتری ہے، کوئی سعادت ہے؟ سب سے بڑا قابل نفرت انسان بدعت انسان، اللہ کا مجرم، اللہ کے دین کا باغی، جس اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ بدعتی سینہ تان کر اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ دین مکمل کہاں ہے؟ دین مکمل تو میں نے کیا اور میرے باپ دادا نے کیا، فلاں چیز نہیں ڈال دی، فلاں چیز نہیں ڈال دی، فلاں چیز نہیں ڈال دی۔ کوئی سے بڑا باغی ہو سکتا ہے؟ اللہ پر استدراک کرنے والا، تیرے دین میں کمی تھی، فلاں کمی وہ ہم نے پوری کر دی۔ کوئی اس سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے؟ من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد، جو بندہ ایسا عمل کرے جس میں ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اچھا ہی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کہ حرج یہ کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ انا افضل العابدین، جو بھی عبادت ہوگی پہلے محمد الرسول اللہ کریں گے، پھر وہ ہم تک آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے پیغمبر نے عبادت نہ کی ہو، اللہ نے نبی کو محروم کر دیا ہو اور ہمیں وہ عبادت مل جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں سماؤں میں نسال، اچھا اسلام قبول کر لیا، مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ اہل مکہ کو ثمامہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع مل چکی تھی،
اور سمامہ وہ شخص جو مکہ والوں کو گندم بھیجا کرتا، گندم کی سپلائی، آج کل اس کو ایجنسی کہتے ہیں، پوری ایجنسی سمامہ کے پاس، اہل مکہ کے ایک ایک گھر میں گندم سمامہ بھیجتا تھا، مکہ کی منڈی میں گندم سمامہ بھیجتا تھا۔ مکہ میں پہنچ گئے اور اہل مکہ جمع ہو گئے سمامہ کو متہم کرنے کے لیے اور سمامہ کو آر دلانے کے لیے۔ جب ان کو نظر آیا سمامہ بن اسال تو سبوتا سبوتا کے نعرے گونجے، سمامہ تم صابی ہو گئے، صابی ہو گئے، صابی ہو گئے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے آج کل کوئی اہل حدیث ہو جائے تو کہتے ہیں وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے، وزن ایک ہی ہے، وہ صابی کہتے تھے، یہ وہابی کہتے ہیں، صابی ہو گئے، صابی۔ فرمایا کہ ما صبوت، میں صابی نہیں ہوا، یہ صابی کا معنی بے دین ہو گیا، میں بے دین نہیں ہوا، ولیکن اتباع رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی ہے، سچے رسول کی غلامی قبول کی، صابی نہیں ہوا۔ اب سنو تجارت، فرمایا کہ یا اہل مکہ واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ حتی یاذن رسول اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے۔ اب جاؤں گا تجارت کرتا تھا، اللہ کے نبی سے پوچھوں گا کہ اہل مکہ کو گندم بھیجوں یا نہ بھیجوں، اجازت ملے گی گندم آئے گی، اجازت نہیں ملے گی بند، سب کچھ بند۔ اور واقعی بند کر دیا، اپنی تجارت کی نفع کی کوئی فکر نہیں، بند کر کے گھر آ گئے۔ ادھر مکہ میں قیصانی کی کیفیت بن گئی، پھر ان کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے اور بڑے رحم دل، ہمارے گھروں میں فاقے پڑ چکے، سمامہ کو حکم دیجئے وہ گندم بھیجے۔ تب آپ نے سمامہ کو حکم دیا، اس مقاطعے کی خبر آپ کو نہیں تھی، تب آپ نے حکم دیا اور گندم وہاں انہوں نے بھیجنا شروع کیا۔ عبادت ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے اذن سے ہوگا اور آپ کے امر سے ہوگا۔ یہ دین اسلام، وبالاسلام دین، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گئے، اسلام کے علاوہ کوئی شے قابل قبول نہیں، ایسا مختلع ہو گیا، کوئی کلچر، کوئی ثقافت قابل قبول نہیں۔ بلکہ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما من یحب المرء لا یحبہ الا للہ من یکرہ ان یؤتى فی الکفر بعد ما انقذہ اللہ کما یکرہ یقذف فی النار۔ یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جھکنا، کسی اور دین کی طرف میدان اختیار کرنا، اتنا اس کے نزدیک مبغوض ہو، قابل نفرت ہو، خوفناک ہو، جتنا اس کو آگ میں جانے کا خوف ہے۔ کوئی بندہ چاہے گا مجھے آگ میں ڈال دے، کوئی آگ میں کودنا چاہے گا، اس طرح اس کو کفر سے اور کفر کے خصائل سے نفرت ہو، کفر کی ثقافت سے نفرت ہو۔ ہم مدتوں کی مسلمان اپنی ثقافتوں کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ہر چیز میں اغیار کی جو ایک فکر ہے وہ داخل، شادی بیاہ کے معاملات ہو، موت اور مرنے کے معاملات ہو، ہندوانہ رسمیں ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری، مانا دین کو، اسلام کو دین مان کر راضی نہیں، اغیار کے کلچر ہمیں قابل قبول، ان سے محبت ہے، ان کی ثقافت سے محبت ہے ہمیں۔ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز نہیں آ جائے اگلے دن وہ فیشن شروع ہو جائے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یورپ کے کلچر ان کی تبدیلیوں کا منتظر رہتے ہیں، ان کے بالوں کی کٹنگ، ان کے لباس کا معاملہ، وہ اگر وہ جس کو چڈا بولتے ہیں وہ پہن لے، ہم وہ شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے کہنے پر ٹخنوں سے 1 انچ اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انگریز کی ثقافت کا اتنا اثر ہے کہ گھٹنے تک ننگے کر دیے۔ وبالاسلام دین ہے، یہ اسلام کو دین مان کر راضی ہونے کی بات ہے۔ تم نے اغیار کی
ثقافت کو دین مان لیا تو کیسے نجات ہوگی، کیسے کامیابی ملے گی؟ تو راضی ہونے کا معنی اسلام ہی دین ہے، اسی پر مطمئن ہوں، اسی پر مقتنع ہوں، اس کے علاوہ کسی دین کی، کسی فکر کی، کسی سوچ کی مجھے نہ طلب ہے نہ تلاش ہے، نہ کسی طرف جھانک کر دیکھنا ہے۔ عقیدہ ہوگا تو اسلام کا، عمل ہوگا تو اسلام کا، سیاست ہوگی تو اسلام کی، ہر چیز دین اسلام سے لوں گا۔ یہ دین کامل و اکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی ایسا نقطہ نہیں جس کے استدراک کی ضرورت ہو۔ تو اسلام پر مطمئن ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ اسلام سے باہر نہ ہو۔ یہ ایک دائرہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، چہرے کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، لباس کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی چیز اس دائرے سے باہر نہ ہو۔ تب یہ مانا جائے گا بالاسلام دین، کہ اسلام کو دین مان کر راضی ہوا۔ بلکہ محمد الرسول، تیسرا نقطہ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول ماننا، اور رسول مان کر راضی ہو جاؤ۔ رسول ماننے کا معنی کیا ہے؟ کہ لائق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ اس پر مقتنع ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اس پر اتفاق کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت کے لائق اور اطاعت کے قابل ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت کرو۔ مفہوم مخالف یہ کہ اطاعت نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ جس کی مرضی کرو، ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت صرف مشروط ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت پر، تب تم ہدایت پر ہو۔ تو اب محمد الرسول، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مان کر راضی ہو جاؤ، مانا وہی لائق اتباع، وہی لائق اطاعت ہے۔ کسی اور کی اطاعت کرو گے تو تم آپ کو رسول مان کر راضی نہیں ہوئے، غیر کی طلب موجود ہے۔ چاہے کسی قوم کی اتباع کرو، برادری کی اتباع کرو، باپ دادا کی اتباع کرو، کسی کو پیر مان کر اس کی اتباع کرو، کسی کو امام بنا کر اس کی اتباع کرو، اس کا سیدھا اور صاف معنی یہ ہے کہ تم رسول کو مان کر راضی نہیں ہوئے، رسول کو رسول مان کر راضی نہیں ہوئے۔ اصل آپ کا مقام اطاعت کا ہے۔ ہم نے جو چیز مانی وہ نبی اسلام کے وہ ظاہری امور ہیں جو اللہ نے پیش نہیں کی، نبی کا چہرہ، نبی کی پلکیں، نبی کی زلفیں، نبی کی کمبلی، نبی کی مسکراہٹ۔ اگر یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی تو قرآن ان کو بیان کرتا۔ ایک ہی بات ہے، نبی سب سے حسین ہے، آپ کا چہرہ چاند جیسا، چاند سے بڑھ کر حسین۔ اگر ان باتوں کو منوانا مقصود ہوتا کہ نبی کی پلکوں کو مانو، زلفوں کو مانو، چہرے کے حسن کو مانو، یہ نبی کا کام نہیں، نبی کا مقام ہی نہیں۔ الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھیجے کس لیے بھیجے؟ ان کی اطاعت کیجیے، ان کی بات کا ڈنکا بجے، ان کی بات مانی جائے، ان کی اتباع قبول کی جائے۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے، جس کو ماننا ضروری ہے۔ اطاعت قبول نہیں کی تو رسول نہیں مانا، اصل مقصد ہے اطاعت۔ اللہ رسول کی بات منوانا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث، اس کا خلاصہ تھوڑا سا، جو نبی علیہ السلام کی مثال فرشتوں نے بیان کی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، فرشتہ آپ کی مثال بیان کر رہے کہ اس شخصیت کی مثال یہ ہے جیسے ایک بادشاہ گھر بنائے، اس گھر میں دسترخوان بچھا دے، پھر ایک منادی کو بھیجے کہ لوگوں آؤ، گھر بن چکا، دسترخوان تیار ہے، بس داخل ہو کر کھاؤ، دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، انواع اقسام کی نعمتیں ہیں، خوب کھاؤ۔ منادی چلا گیا، اعلان کر دیا
کچھ لوگوں نے منادی کی بات مان لی، گھر میں داخل ہو کے واقعی دسترخوان موجود ہے، اب کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں دسترخوان میں بیٹھ، اور کچھ لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کیا، منادی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ وہ گھر میں داخل ہوئے نہ ان کو دسترخوان نصیب ہوگا۔ مثال ختم ہوگی، دوسرے فرشتے نے کہا اس مثال کی تعبیر تو کرو، کیا اس کی تعویل ہے، کیا اس کا معنی ہے؟ تو کہا کہ جو بادشاہ گھر بنانے والا وہ اللہ ہے، اور گھر دین اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے، اور منادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعوت آ چکی، جس منادی کی دعوت کو قبول کرے گا، یہ گھر دین اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے، اور جو دعوت کو قبول کرے گا یعنی دین اسلام میں داخل ہوگا، گھر میں داخل ہوگا، وہ اس دسترخوان پہ بیٹھے گا۔ گھر دین اسلام داخل ہوا، جنت اس کو نصیب ہوگی۔ مثال پوری ہو گئی۔ اب فرشتوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا، دو لفظوں میں آپ کی سیرت کا نقشہ کھینچ دیا، نبوت کے مقاصد پورے بیان کر دیے۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد فقد عصى الله صلی اللہ علیہ وسلم، ومحمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لی اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے، لوگوں کی دوسرے سے جدا کرنے والے۔ یہ فرق کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی نماز مقبول ہے، کس کی نماز مردود ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ کون جنتی کون جہنمی، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ کس کا ایمان قابل قبول ہے، کس کا ایمان قابل رد ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ کس کی حیات حیات سعیدہ ہے اور کس کی حیات حیات شقیہ ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ محمد فرق بین الناس، چند جملوں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی حقیقی مقصد کو بیان کر دیا۔ اصل بات آپ کی اتباع کرنا ہے، پورے جسم کو اور اس کی ساری متعلقات کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر کھپا دو، اتباع قائم کر دو، تب یہ جملے کا معنی ادا ہوگا وہ محمد رسول، کہ محمد مصطفیٰ کو رسول مان کر راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا معنی پوری طرح مطمئن مقتنع ہو کر مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی مقتدا کی، نہ کسی ایسے پیر و مرشد کی جس کی دعوت اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں ہو، نہ کوئی ایسا شیخ جس کی دعوت اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے ہو، نہ کوئی ایسا امام جس کی بات اللہ کے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ہو۔ یہ حقیقی مقصد آپ کی بعثت کر، آپ کی نبوت کا، اسی کو سمجھے، اسی کو مانے، اس پر پوری طرح راضی ہو جائے۔ جو بندہ اطاعت قبول کرے گا اس نے صحیح معنی میں اللہ کے پیغمبر کی ذات کو ماننا، آپ کی بات کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننے کے مترادف ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، رات بھر قصیدے پڑھتے رہو، شعر گوئی کرتے رہو، زلفوں اور پلکوں کی تعریفیں کرتے رہو، چال کے نقشے کھینچتے رہو، بلکہ جو شان ثابت ہے وہ بھی بیان کر دو۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر یہ بھی بیان کر دو۔ لیکن اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ بیان کرنا عبث ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اصل چیز جو بنیاد اس کو ماننا ضروری ہے، اصل بنیاد کو ماننا ضروری ہے۔ آپ کو رسول مانا جائے اور رسول ماننے کے لیے آپ کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت نہیں تو رسول نہیں، رسول نہیں تو جو مرضی مقام بیان کرو، جو مرضی شان بیان کرو، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ساری شان رسول ہونے کے تابع۔ آپ پوری اولاد آدم کے سردار کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت کے دن آپ شفاعت کرنے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اول شافع اول مشفع کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مقام محمود پر فائز کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حوض کوثر پر کیوں بیٹھیں گے؟ کیونکہ
کہ آپ اللہ کا رسول، یہ ساری شان رسالت کی بنا پر. رسالت کو مانا سب کچھ مان لیا، رسالت کو نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. تو محمد رسول، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول مان کر راضی ہو جائے. یہ حدیث ہماری دعوت ہے. اس سبق کو خوب یاد کرو. یعنی یہ جو تین چیزیں، یہ حلاوت ایمانی، ایمان کی لذت اور ذائقہ. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی دخل الجنہ. جو بندہ یہ کہے وہی تین چیزیں، میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مان کر، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث میں انا ضامن ان آخذ یدہ یوم القیامہ حتی ادخلہ الجنہ. جو بندہ یہ تین کلمات پڑھتا رہے، تین کلمات، یہی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد الرسول، میں ضمانت دیتا ہوں جب کل قیامت قائم ہوگی اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں. اتنی فضیلت کیوں، اتنا اجر کیوں؟ کیونکہ جو پہلا اسٹیج ہے قیامت کا، جو پہلی سیڑھی ہے، جہاں کی کامیابی مستقبل کی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی مستقبل ناکامی، وہ انسان کی قبر. ہولناک یہ منظر، من نجا منہ فما بعد ایسر ومن لم ینجو فما بعد اشق. جو قبر میں نجات پا گیا اس کے بعد کی ساری گھڑیاں آسان ہیں، اور جو قبر میں نجات نہ پا سکا اس کی ساری گھڑیاں بعد میں مشکل ترین ہوتی جائیں گی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر کو دیکھتے زارہ قطار روتے، حتیٰ کہ داڑھی بھیگ جاتی. پوچھا گیا کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی، القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ. جو قبر ہے وہ قیامت کا پہلا سینہ ہے. جو نجات پا گیا بعد کی ہر منزل آسان ہے، اور جو نجات نہ پا سکا بعد کی ہر منزل مشکل. اور یہ تین باتیں جو ہیں یہ قبر کی تیاری ہے. یہ تین سوال ہوں گے نا، من ربک من نبیک ما دینک. رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، یہ تین ہی سوال ہیں. تو یہ تین جملے نہیں ہیں کہ آپ جواب رکھ لیں کہ ہم جواب دے دیں گے، رٹے والی بات نہیں. ان تینوں جملوں کے جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کی تاریخ ہے. آپ کی راتیں ہیں، آپ کے دن ہیں، لیل و نہار ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کے خلق، یہ ساری باتیں ان تین سوالوں کے پیچھے پوشیدہ ہیں. ایک لمحہ استقامت کے ساتھ ربوبیت کا عقیدہ، عبودیت کا عقیدہ، اسلام کو دین ماننا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول ماننا، ایسا رسول کہ اطاعت کے مقابلے میں کسی اور طرف جھانک کر بھی نہ کرے. جب دیکھے رسول اللہ کو دیکھے، جب دیکھے دین اسلام کو دیکھے. تو یہ قبر کے سوالوں کی تیاری، من ربک ما دینک من نبیک. اور باتیں یہی تین ہیں، رضیت باللہ ربا، رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیاری کرائی جائے. تبھی یہ تینوں کلمات صبح و شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہیں. اذان ہوتی ہے تو جواب میں آپ پڑھتے ہیں. تو کم از کم 11 بار تو دہرا رہے ہیں. بار بار دہراؤ، بار بار غور کرو، اور جو ان کلمات کے معنی ان پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو. پھر کیا ہوگا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ کو رب مان لیا. رب ماننا جو عرض کیا گیا ان سارے معنی کے ساتھ. یہ ایک نعرہ نہیں ہے، کچھ نطق اور تلفظ کا کلمہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا منہج ہے، ربوبیت کا معنی، ربوبیت کی ساری شان اس کے پیچھے پنہاں ہے. جب تک ان سارے امور کے ساتھ اللہ کو رب نہیں مانو گے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جائے، اس پر استقامت اختیار کر لے، تو پھر بشارتیں تتنزل علیہم الملائکہ. وقت موت آ گیا، فرشتے آ گئے جنت کی بشارت لے، جنت کی بشارت لے. اب یہ وہ لمحہ آ چکا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ملاقات کا شوقین ہو گیا.
من احب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ سے ملاقات کی محبت رکھے اللہ اس کی ملاقات سے محبت رکھتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو مکروہ سمجھے اور برا سمجھے شدید سمجھے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. سیدنا حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے تو ہر بندے کو کراہت ہے، تو موت سے محبت کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے بشارتیں لے کر آتے ہیں. اب بندہ چاہتا ہے یہ زندگی طویل ہو رہی ہے، مجھے فوری رب تعالیٰ سے ملنا ہے. اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. باقی جب یہ حلاوت آ جائے اور جنت کا جو سفر ہے بندہ اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی زندگی بڑی شاد گزرتی ہے. عمیر ابن حمام کی طرح جنگی بدر میں بڑا مستغنی پھر رہا ہے، جھولی میں کھجورے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں کود جاؤں آگے بڑھوں ہر زخم سینے پر کھاؤں پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں تو اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ جنت الارض والسماوات والارض، اللہ تمہیں جنت دے گا جس کا عرض ہی آسمان و زمین کے برابر. تو اس نے کہا پھر دنیا میں نے کیا کرنا؟ کھجوریں جو جھولی میں تھی ان میں سے 7 کھجوریں نکالی کہ کم از کم ناشتہ کر لوں کچھ طاقت پیدا ہو پھر جا کر لڑو، باقی پھینک گئی. اب وہ 7 کھجوریں کھانے بیٹھا تو کھجوروں سے کہتا ہے اگر میں تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں میری دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے ابھی جلنا چاہیے. وہ بھی پھینک گئی، میدان میں کود گیا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. بعد میں دیکھا کہ سارے زخم سینے پر کھائے تھے. کان صادق صدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھ لی. تو یہ شوق اگر پیدا ہو جائے پھر دنیا کس کو درکار ہے؟ تو فرشتے آ چکے بشارتیں لے کر. اب یہ وقت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو چکا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں مرتے ہوئے فرشتے ان کے لیے جہنم کے کفن اور جہنم کی عذاب کی خبریں لے کر آتے ہیں. اب وہ موت سے گھبراتا ہے کہ اللہ کے پاس گیا تو میرا کیا بنے گا، بڑی مار پڑے گی. اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا. یہ سعادت کب ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اس عبودیت کے مسئلے کو پہچانو، رب ہمارا اللہ، اللہ ہی رب ہے. یا وہی حسر کا صیغہ، حسر کا جملہ، اللہ ہی رب اور کوئی رب نہیں. وہی مشکل کشا اور کوئی مشکل کشا نہیں، وہی حاجت روا کوئی حاجت روا نہیں. اس پر قائم ہو جائے. فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم پر خوف نہ کوئی غم. خوف کیا ہے؟ مستقبل کا، کوئی خوف نہیں. قیامت قائم ہوگی، جنت میں جاؤ گے، قبر میں دفن ہوگے، جنت کے لباس پہنائے جاؤ گے، جنت کا بستر مہیا کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. کوئی خوف نہیں ہے، مستقبل محفوظ ہے. اور نہ کوئی غم ہے. جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے اپنے بچوں کو، اپنے وارثوں کو، ان کا غم نہ کرو. جو پیچھے واقعات گزرے ان کا افسوس نہ کرو. اب تمہارا ماضی بھی محفوظ ہے، مستقبل محفوظ. اور یہ ساری بشارت اس ربوبیت کے عقیدے پر ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب. اللہ کی رحمت کی باتیں کرتے ہو. یہ رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خزانے ہر ایک کے لیے نہیں ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ اللہ کے بندوں کو خطاب ہے جو اس عبودیت کو مانتے ہیں. اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں. ہم اللہ کے بندے کسی اور کے بندے نہیں ہیں. اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں. اللہ ہی رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اللہ ہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں. اللہ کے بندے، اللہ اسے مخاطب ہے. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو اللہ کو رب نہیں مانتا اس کے ہزاروں مشکل کشا، ہزاروں جو ہیں وہ اس کے لیے درگاہیں اور آستانے، وہ اس آیت کے مخاطب ہیں ہی نہیں. یہ عبادی، میرے بندو، میری عبودیت کو ماننے والے، میری ربوبیت کو ماننے والے، کوئی خوف نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کیا کرے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور بخش کر پیار کرنے والا اور رحمت کرنے والا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ رب العزت نعرے کمانے بند کر دو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے وقت دیا اور کچھ گزارشات سن لی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے اور اللہ رب العزت
ہم سے راضی ہو جائے۔ جو آج کا اجتماع ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ قبول فرما لے، اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم عبدالرؤوف صاحب کا، جو ہمارے حافظ محمد دین صاحب کے فرزند، جنہوں نے اس سلسلے کو اب تک قائم رکھا ہے اور صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا ہوا ہے، اور کراچی کے ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست بزرگ محترم اقبال نون صاحب حافظہ اللہ، جنہوں نے رابطہ کیا اور دعوت دی، اور پھر پورا اس پروگرام کے لیے نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی اس توجہ کی بنا پر یہاں پہنچنا ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جو ساتھی جو کارکن اس پروگرام میں شریک ہیں، تعاون میں، اور جو بھی اہتمام، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے گھروں سے آئے، اللہ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے۔ گھروں کو واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کو برکتوں سے بھر دے، اللہ رحمتیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، عقیدے کی صحت اور سلامتی عطا فرما دے، منہج کی سلامتی عطا فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔